اگلا حصہ کچھ دوسرا ہوگا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جس وقت قرآن کی آیت اتری اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ قرآن کی آیت کہہ رہے کہ صحابہ کے راستے سے جو ہٹ گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جو راستہ وہ اختیار کر رہا ہے ہم اسی پہ چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ عرفان بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت کا انطباق، اس کا فٹ ہونا ان لوگوں پر ہوگا جو ہمارے مسلمانوں میں ایسے علماء ہیں جن کو لوگ علماء سمجھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، لیکن ان کے یہاں بدعت ہے، انحراف ہے، قرآن حدیث سے منہج میں علیحدگی اختیار کی ہے، وہ جو صحابہ کا طریقہ ہے اس طریقے پہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار کا نام لیا۔ جی ایسے جیسے یہ کچھ علماء ہیں، ہاں کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ گروپس ہیں، جیسے پی ایف آئی ہے، اس سے پہلے کچھ تھے، جماعت اسلامی ہے، اخوان المسلمین ہے۔ یہ اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلک نہیں ہے، سیکٹ نہیں ہے، یہ گروپ ہے، تنظیم ہے منظمہ۔ اب اہل حدیثوں میں ایک اہل حدیث گروپ بن گیا، کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کی ایک تنظیم ہے، ایک نام اس کا رکھ دیا کسی نے، ہاں اہل السنہ نام سے، کسی طرح کہیں کوئی کام کر رہا ہے کہیں دوسرے نام سے، تو کہتے ہیں کہ ایسی تنظیم۔ ابھی وہ تنظیم بنانا جماعت کے اندر کیسا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، ہاں اگر وہ جماعت کے انڈر میں ماتحت اور ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن الگ گروپ بنا رہی ہے، طاقت بڑھ رہی ہے، تو اس پر علماء نے بہت شدید نکیر کی ہے۔ یہ جو سوال ہے کہ ایسے علماء اور ایسی تنظیمیں جن کا منہجی انحراف ہے، کیا ان پر شیخ نے پوچھا کہ یہ قرآن کی آیت فٹ ہوگی کیا، کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ کے طریقے سے الگ جاتا ہے، تو ہم اس کو اسی راستے پہ چلائیں گے۔ ہم جب عوام میں، لوگوں میں یہ بات بیان کریں گے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں، ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث اور اتباع رسول کی ہم کو تعلیم دی، اور قرآن و حدیث نے کہا کہ قرآن و حدیث کو ویسے ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا۔ یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے، جو 115 سورہ نساء کی دلیل پیش کی۔ ہمارے آج کل کچھ لوگ مفکرین پیدا ہوتے ہیں، ارے قرآن تو خود سمجھ میں آتا ہے، حدیث کی کیا ضرورت؟ پھر کچھ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ایک طرف، پھر صحابہ کی کیا ضرورت؟ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ اللہ اور رسول نے کہا۔ ہر چیز کو جاننے سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے اگر ترجمے سے ہندوستان کا آئین پڑھ لیا اور جا کے یہ بولو گے کورٹ میں کہ میں نے قانون پڑھا ہے، مجھ کو جج کی پوسٹ چاہیے، تو آپ کو دے دیں گے؟ اس کے فن کے اعتبار سے قانون کی جو باریکیاں ہیں اور اس میں جو بھی اصولی چیزیں ہیں، وہ جب پڑھے گا تب آدمی وکیل اور جج بنے گا۔ ہاں ایک آدمی کچھ چیزیں میڈیکل کی جان جائے تو اس کو ڈاکٹر نہیں مان لیتے ہم۔ ہاں کسائی بھی بدن کاٹتا ہے، کچھ لوگوں کا جسم کاٹتا ہے، تو یہ نہیں بولتے کہ تو اتنا کاٹتا ہے تو میرے بھی ذرا آپریشن ہے، وہاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہ 10,000 لے لے گا، تو 100 روپیہ لے کے میرا یہ کاٹ کے نکال دے۔ کسائی کے پاس جاتے ہیں ہم۔ تو ایسے ہی عالم اور غیر عالم کا فرق ہوتا ہے، فن کے اعتبار سے کون کس فن کا ماہر ہے، ہاں قرآن و حدیث کو جاننے والا، یہ دیکھا جائے گا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی ایک آدمی صحیح منہج کا ہے، اس سے استفادہ کیا جائے۔ ہاں اب اگر وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے تو ہم کہیں گے، عمومی طور پر ایک بات کہیں گے کہ ان کا منہج صحیح نہیں ہے۔ میری یہ بات بہت غور سے سنیے کہ ایک آدمی کا طریقہ، اصول ضابطہ اگر غلط ہے تو لوگوں کو بتائیں گے کہ ان سے ہوشیار رہو۔ ہاں شیخ ڈاکٹر اسرار، ہاں کہ یہاں یہ انحراف ہے، ان کے یہاں وحدت الوجود کا خیال موجود ہے، وہ سلف اور صحابہ کے منہج پر نہیں ہیں۔ عقیدے کے سلسلے میں ان کی کئی باتیں ایسی ہیں جو منہج سے ہٹی ہوئی ہے۔ اب ہم بولتے ہیں قرآن کی بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو قرآن کی اچھی تفسیر میں جب وہ بدعت شامل کر کے اپنی بگڑی ہوئی فکر پیش کریں گے تو ہمارا نوجوان اس کو بھی قبول کر لے گا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جو ابھی ہم نے درس میں پڑھا کہ ہمارے اسلاف جو ہیں اسی لیے منع کرتے تھے کہ جب آپ ان کے ساتھ رہو گے، ان کی بات سنو گے، تو ان کی کچھ غلط باتیں بھی آپ کو اچھی لگ جائے گی، آپ قبول کر لو گے، اور پھر یہ کتے کاٹے ہوئے بیماری کی طرح آپ بیمار ہو جاؤ گے، اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ کوئی بتائے گا بھی، ہمارے دیکھیے یہ پی ایف آئی اور دوسرے اس قسم کی تنظیموں سے جڑے ہوئے لڑکوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے، دلیلیں قبول نہیں کرتے۔ ہاں قرآن میں یہ نہیں ہے کیا لڑنا غیر مسلموں سے؟ بھائی وہ 10ویں میں نے ایک جگہ ابھی بمبئی میں سوال کیا تھا ایک آدمی نے کہ بھائی ہے نا تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو میں نے کہا قرآن میں ہجرت ہے، آپ نے کتنی ہجرت کی؟ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ہر چیز کا مقام ہوتا ہے، شرائط ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں اور اسٹیپس ہیں۔ آپ اپنے بچے کو اگر
اسکول میں لے کے جائیں کسی اور اس کو بولے کہ میرے بچے کو جو ہے 10ویں جماعت میں داخلہ چاہیے. 10ویں تو بولے گا کہ نہیں, ابھی آپ کے بچے نے جب 9ویں 8ویں پڑھی ہی نہیں ہے تو 10ویں میں کیسے دے دیں گے. کہا تعلیم کے خلاف ہو گیا تم. ہمارے یہ نوجوان ایسی بات کرتے ہیں. ہاں, کیا آپ قرآن حدیث نہیں مانتے؟ کیا مانتے ہیں, لیکن جب ابھی ابھی ظہر کا ٹائم ہوا نا, آپ نے ظہر پڑھی اور میں بولا عصر کیوں نہیں پڑھی؟ نماز کو آپ نہیں مانتے کیا؟ ابھی نماز کا ٹائم عصر کا آیا ہی نہیں ہے, تو جس چیز کا وقت نہیں آیا وہ آپ کو کرنا نہیں ہے. آپ جس وقت جس چیز کے مکلف ہیں آپ کو وہ کام کرنا ہے. ایک صحابی شخص ایمان لائے, جہاد کیا, انتقال کر گئے, ایک بھی نماز نہیں پڑھی, جنت میں گئے. تو آپ بولیں گے کہ یار نماز نہیں پڑھی کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو جس چیز کا مکلف ہوا, ابھی نماز کا وقت تو ان پہ آیا ہی نہیں تھا, تو وہ نماز ان پر فرض ہوئی ہی نہیں نا. تو ہمارے پاس طاقت جس چیز کی نہیں ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہوئے. کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ ابھی ایک آدمی غریب ہے تو اس کو بولے جا کے کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا, تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا ہے. وہ تو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے, تو اس کو ہم بولیں گے زکوٰۃ فرض ہے نا. کس پر فرض ہے؟ جو طاقت رکھتا ہے اس پر فرض ہے. تو ایک سمپل سی بات ہے, وہی بات یہاں بھی لاگو ہوتی ہے. اب یہ چیزیں ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں ہیں. علماء اور قرآن و حدیث کی صراحت کو یہ رد کرتے ہیں, قرآن حدیث کو اپنے طور سے سمجھنے کی بات کرتے. تو ہر چیز کو جاننے کے اصول ضابطے ہیں. ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق جو شخص قرآن و حدیث کی تشریح کرتا ہے ہمیں اس کو کہیں کہ یہ عالم ربانی ہے, یہ صحیح منہج کے لوگ ہیں. قرآن و حدیث کو جاننے کا جو اصول صحابہ قرآن نے متعین کیا کہ صحابہ نے جیسے سمجھا اور صحابہ کے شاگردوں نے, ہم کو ان اصولوں سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. قرآن حدیث کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے وہی نجات اور جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے. اب آپ کہتے ہو کہ نہیں صحابہ کی ہم نہیں مانو گے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نجات والے راستے کو نہیں لینا چاہتے ہیں. تو بہرحال مختصر یہ شارٹ جواب یہ ہے جو میں بولنے جا رہا تھا کہ ایک چیز اگر ان میں انحراف ہے, ڈاکٹر اسرار کے, مولانا مودودی کے, سید قطب صاحب کے, صوفیوں کے طریقے میں جو انحراف ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انحراف ہے, یہ گمراہی ہے, یہ بدعت ہے, یہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے. لیکن یہ کفر ہے. ان پر اس آیت کا انطباق اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ ان کی فکر جو ہے رسول کے خلاف ہے, لیکن ہم یہ کہیں کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں, وہ کافر ہیں, یہ ہم نہیں کہتے. خاص نام لے کر یا کسی کی تعیین کر کے کافر قرار دینا یہ اصول قرآن و حدیث کے خلاف ہے. قرآن و حدیث میں جس کو کفر کہا گیا ہے, اگر وہ کفر کسی آدمی نے کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی نے کفر کیا, کفر والا عمل کیا, لیکن وہ کافر ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے. مثال, اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک آدمی یہ بولے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں, تو آپ کیا فتویٰ دو گے؟ وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ ایک مخلوق یہ کہے کہ میں اللہ ہوں, کیا بولیں گے؟ کافر ہے, وہ کفر ہے. لیکن آپ نے مسلم شریف کی وہ حدیث بہت سنی ہے کہ ایک آدمی جنگل میں صحرا میں گیا, اونٹ گم ہو گیا, وہ سویا, اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ موجود ہے, مارے خوشی کے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. کافر ہو گیا وہ؟ نہیں, کوئی فتویٰ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ بات بہت زیادہ خوشی کی حالت میں کہی, اس کو احساس نہیں میں کیا بول رہا ہوں. بولا اس نے جو وہ کفر ہے, لیکن ہم اس کو کافر نہیں بول رہے ہیں. میری بات اب ایک سمجھیے ایک مثال سے کہ ایک چیز کفر ہو سکتی ہے لیکن اس کا کرنے والا کافر ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو کافر قرار دینے کی کچھ شرائط ہیں, اور اس کے اندر جب وہ شرائط ہوں تو جو کافر کہنے کے لیے کہنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ ہیں, وہ رکاوٹ کا نہ ہونا اور شرائط کا پایا جانا, یہ اصول ضروری ہے. اگر آپ نے ان اصولوں کا لحاظ نہیں کیا تو یہ خارجیوں کی طرح ہوگا جنہوں نے حضرت علی کو, حضرت امیر معاویہ کو, بہت سارے صحابہ کو کافر کہا. یہ خارجی اور رافضی کہتے ہیں. ایسے ایک مثال اور دے دوں, اگر میں یا کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا یا ہر چیز پر قادر نہیں ہے, تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ کافر ہے. یعنی یہ قول کفر ہے نا, یہ قول کفر ہے. ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اب بخاری کی ایک حدیث ہے, آپ نے, ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹوں سے آ کے کہا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے, میں جب مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, آدھی ہوا میں اڑا دینا راکھ, جو جل جانے کے بعد راکھ بنے گی تو آدھی ہوا میں اڑا دینا, آدھی پانی میں بہا دینا. کیوں کیا تھا اس نے؟ اس لیے کہ میں بچ جاؤں, ہے نا.
مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ دوبارہ مجھے زندہ نہیں کر پائے گا اور میں عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ نے آگ، پانی اور ہوا کو حکم دیا، راکھ اکٹھا ہوئی، دوبارہ زندہ کیا، یہ حدیث میں ہے۔ پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا من اجل مخافتک او من خشیتک، اس طرح کے الفاظ، تینوں الفاظ ہیں الگ الگ روایتوں میں، کہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے کیا۔ فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، حدیث میں ہے۔ اس کا عمل ظاہر میں یہ تھا جس سے یہ لگتا ہے کہ اس نے دماغ میں یہ بنایا تھا کہ ایسا کروانے سے اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ نے بعد میں اسے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس عقیدے سے نہیں کیا تھا، اللہ کے ڈر سے کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں۔ اب میں نے بعض دروس میں اور اس میں تکفیر کی بحث میں علماء لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کا اصول ہے۔ ایک آخری بات کہوں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کچھ لوگوں سے مناظرہ ہوا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم لوگ جو عقیدہ رکھتے ہو، تم لوگ جو مانتے ہو، ہاں، اگر میں مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اگر میں اس عقیدے کو اختیار کر لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا۔ تم وہ مانتے ہو لیکن میں تم کو کافر نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تم کو جاہل سمجھ رہا ہوں، تم قرآن و حدیث کی دلیل ابھی نہیں جانتے اس سلسلے میں، لیکن میں جانتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہ کہ میں وہ دلیل جانتا ہوں، اس لیے میں اگر وہ بات مان لوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن تم کو میں کافر نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تم لوگ یہ جانتے نہیں کہ یہ کفر ہے، تم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طریقے سے ہم اس آیت کا انطباق، جیسے آپ نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کے چلے گا، تو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو اسی راستے پر چلائیں گے اور جہنم تک پہنچائیں گے۔ ایک بدعتی یا کوئی گروپ جو ہے وہ یا انفرادی طور سے کوئی بدعت اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو اس پر یہ آیت فٹ ہو سکتی ہے، ہم یہ کامنلی کہیں گے، لیکن پرپس پراپر خاص آدمی کو کہ یہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایسا کرا ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ واضح؟ اللہ اعلم بالصواب۔